اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ سامعین و ناظرین کرام، نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے مسلسل میں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خطبات کی توضیح و تشریح اپنی بساط کے مطابق آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس تسلسل میں آج سرکار مولا کائنات کا خطبہ نمبر 64 نمبر کا خطبہ لے کر کے حاضر ہوں۔ میں نے مسلسل سے یہ اور کوشش کی ہے کہ اگر اس خطبے کا کوئی تاریخی پس منظر ہو تو اسے بھی بیان کیا جائے، اور سرکار مولا کائنات نے کس دور یا کس زمانے میں یا کس پس منظر میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے، اس سے بھی حاضرین کو مستحضر کیا جائے۔ یہ تو تقریباً طے ہے کہ سرکار مولا کائنات کے جتنے بھی خطبات ہیں وہ سب کے سب آپ کی ظاہری خلافت کے بعد سے کے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر خطبات کا پس منظر کوئی ایک تاریخی ہے، کوئی واقعہ ہے، کسی خاص موقع پر آپ نے لوگوں کے درمیان میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن یہ خطبہ نمبر 64 اس کا بظاہر کوئی ایسا تاریخی پس منظر نہیں ہے جس کو تاریخ کے عنوان سے پیش کیا جائے کہ یہ موقع اور محل کیا تھا جس موقع اور محل پر امام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ خطبہ انسان کے سب سے قریب کی چیز جس سے عام طور سے انسان غافل رہتا ہے اس سے متعلق ہے۔ یعنی اگر آپ یوں ہی لوگوں میں طے کریں کہ میں پوچھوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی سے سب سے قریب ترین چیز کیا ہے جسے آپ جانتے ہو مجھ سے سب سے زیادہ قریب فلاں چیز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نتیجہ فیصد کے اعتبار سے میرا تو اپنا خیال ہے کہ شاید 0 آئے گا، ورنہ اگر کوئی واقعاً ایسے افراد مل جائیں جو متوجہ بھی ہوں تو 1-2% سے زیادہ افراد شاید نہیں ملیں گے جو اس اعتبار سے جواب دیں کہ ان کی زندگی سے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے۔ یعنی اگر میں اپنے بہت ہوش کے ساتھ جواب دوں تو ممکن ہے میں یہ کہوں کہ میری زندگی سے سب سے زیادہ قریب میرے وجود کا سایہ ہے، کہ ہر وقت ساتھ ہے۔ اسی لیے انسان کسی بہت قریبی کو بتانا چاہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ وہ مجھ سے میرے سائے کی طرح مجھ سے قریب ہے، لیکن سائے سے بھی زیادہ قریب ایک اور چیز ہے جو انسان سے قریب ہے مگر ہم اس کی طرف سے
غافل ہیں، ہم اس کی طرف سے غافل ہیں۔ اور اس چیز کو چونکہ معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے لہٰذا میں ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آدمی تو فوراً اس کے فاصلے کو بتا دے گا کہ نہیں اس کا بڑا فاصلہ ہے، بڑا فاصلہ ہے۔ خود سرکار مولا کائنات نے فرمایا کہ انسان سے سب سے قریب، انسان کی زندگی سے سب سے قریب جو چیز ہے وہ ہے موت۔ موت سے زیادہ کوئی اور قریب نہیں۔ میں نے کہا کہ آدمی اگر بتانے پائے کہ نہیں موت کا فاصلہ ہے 100 سال کا، 100 سال کا، 80 سال کا، 70 سال کا، 50 سال کا مثلا، جو ایک عمومی فاصلہ ہو سکتا ہے اس کو بیان کر سکتا ہے آدمی۔ اور اگر زندگیوں کا اوسط نکالا جائے تو ایک اوسط فاصلہ بتا دے گا کہ اس زمانے میں عام طور سے فاصلہ جو ہے 50 سال 60 سال کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ فاصلہ انسان اسی وقت طے کر سکتا ہے جب زندگی کا یقین ہو کہ اتنے دنوں تک، اتنے برس تک اس کو زندہ رہنا ہے۔ اگر ایسا طے نہیں ہے تو سب سے زیادہ قریب وہی ہے، سب سے قریب انسان کی زندگی سے موت ہے۔ لیکن کتنے لوگ اس قربت سے آگاہ ہیں؟ مان لینے کے لیے تیار ہو جانے والے بہت سارے افراد ہوں گے، مان لیں گے کہ یہاں قریب ہے، لیکن متوجہ کتنا ہے؟ کس قدر اس کی طرف توجہ ہے؟ اگر دیکھا جائے تو انسان کی اکثریت غافل ہے، اور اس غفلت کو بھی مولا ہی کے 2 قول کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس غفلت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اور آپ کے کلمات قصار میں جملہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الناس ینامون، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تب جاگیں گے۔ یعنی وہی غفلت کا مرحلہ، سب غافل ہیں، جب موت آئے گی تب جاگیں گے۔ اور اس جاگنے کو قرآن نے بھی بیان کیا کہ واقعی جب موت آگے بالکل سامنے کھڑی ہو جاتی ہے تو آدمی جاگتا ہے، اور وہ جاگتا ہے تو گفتگو کرنے لگتا ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، زندگی دینے والے سے گفتگو کرنے لگتا ہے۔ اور فریاد اس کی کیا؟ مانگنا، وہ مانگتا ہے رب ارجعون، اے پروردگار مجھ کو پلٹا دے، واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید جو میں نے تھوڑا بہت چھوڑ دیا ہے اس کو کر لوں گا، میں اس کو پورا کر لوں گا۔ مانگتا ہے، زندگی مانگنے لگتا ہے، لیکن جواب آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ تو انسان کی زندگی سے سب سے قریب چیز موت سے انسان کس قدر غافل، کہ معصوم نے فرمایا نہیں، مولا علی نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی غافل ہیں۔ آنکھ کھلے گی اس کی کب؟ جب موت آئے گی۔ اور دوسری جگہ امام نے تاکید کی ہے اس غفلت کی نیند سے جاگنے کے لیے، کہا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، موت آنے سے پہلے مرو۔ مطلب کیا ہو؟ پہلا جو میں نے قول دہرایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تب جاگیں گے، تو امام نے فرمایا موتو یعنی جاگو، کہ موت کے وقت تو جاگو گے لیکن موت سے پہلے جاگو۔ جب موت سے پہلے جاگ لو گے تو انسان اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو اور اپنی منزل کو سوچے گا، میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، اور اس کے مطابق پھر انسان اپنی سعی و کوشش میں شدت پیدا کرے گا تاکہ مقصد تک صحیح و سالم پہنچ سکے۔ اسی کا ذکر کیا، اور اس میں بھی امام نے موت کو سائے کے طریقے سے بتایا ہے۔ یہاں سائے کے طریقے سے بتایا کہ موت سائے کے طریقے سے رہتی ہے۔ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں اور اس پر توجہ کیجیے گا، اس دعا کے ساتھ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہمارے قلوب میں علی کی محبت کو اتارا ہے،
پروردگار عالم ان کے اقوال پر غور و فکر اور عمل سے متعلق ہو تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ عباد اللہ، اے بندگان خدا، اے اللہ کے بندو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے بندو تقوی الہی اختیار کرو، اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ میں جب بھی یہ گفتگو آتی ہے 2-3 باتوں کا ذکر ضرور کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ علی جہاں کہیں بھی کوئی حکم دیتے ہیں اس میں سب سے پہلا حکم ہوتا ہے تقوی الہی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام المتقین ہیں۔ وہ امام المتقین ہے، جو امام المتقین ہوگا وہ چاہے گا کہ میں جس کا امام ہوں، جب وہ متقی ہے تو تم بھی متقی بنو تاکہ میں تمہارا امام کہا جا سکوں۔ وہ امام المتقین ہیں۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقوی کسی خاص طرح کے لباس پہن لینے کا نام نہیں ہوتا، تقوی کسی طرح کی شکل و صورت کے بنانے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ جلدی سے کہہ دوں کہ امام یعنی 5ویں امام نے فرمایا ہے کہ تقوی کو اگر جاننا چاہتے ہو تو 2 لفظوں میں جانو کہ جہاں تمہارا حاضر رہنا ضروری ہے وہاں سے تم غائب نہ پائے جاؤ، اور جہاں سے غائب رہنا ضروری ہے وہاں تم حاضر نہ پائے جاؤ، تو سمجھو کہ تم متقی ہو۔ یہ تقوی کی پہلی منزل ہے، یہ پہلا قدم ہے۔ جہاں ہونا چاہیے وہاں سے غائب نہ ہو، اور جہاں سے غائب رہنا چاہیے وہاں موجود نہ رہو، تو یقیناً تم متقی ہو۔ تو کیا آدمی متقی بننے کے لیے ان باتوں کو نہیں جانے گا، صحیح نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا کہ میں جانوں کہ کہاں مجھے رہنا ضروری ہے اور کہاں سے میری غیبت ضروری ہے، کہاں سے میں دور رہوں؟ اگر اس کو میں پھر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ محرمات ہماری زندگی میں آنا نہیں چاہیے، واجبات ہماری زندگی سے چھوٹنی نہیں چاہیے، دور نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی حرام جو ہم پر حرام ہیں وہ حرام زندگی میں آئے نہ، جو واجب ہیں وہ زندگی سے نکلے نہ، تو یقیناً انسان متقی ہے، باتقوا ہے۔ اور جب متقی ہوگا تو فخر سے کہے گا علی امام المتقین، علی ہمارے امام ہیں، علی ہمارے امام ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں، تفصیل سے جانیں، پوچھ کے نہیں، تفصیل سے پڑھ کر کے کتابوں سے، کہ وہ چیزیں کیا ہیں جنہیں حرام کہا جاتا ہے، اگر وہ مجھ میں یا میرے گھر میں ہے تو اسے دور کیا جائے، اور جو واجب ہیں اگر میں اس سے دور ہوں یا میرے گھر سے وہ دور ہے تو انہیں لایا جائے، قریب لایا جائے، واجبات ترک نہ ہوں، محرمات ادا نہ ہوں۔ فاتقوا اللہ عباد اللہ، اے بندگان الہی، اللہ کے بندو تقوی الہی اختیار کرو۔ اور دوسری بات وبادروا آجالکم باعمالکم، اور تم موت سے بھی سبقت حاصل کر جاؤ اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ کیا عظیم جملہ ہے، تم موت سے بھی آگے بڑھ جاؤ اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ موت تو ہے، آگے آگے ہمیں پیچھے ہمارے موت آ رہی ہے۔ کوئی جینے والا، سانس لینے والا ایسا نہیں ہے جس کو موت نہیں آنی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے اسے پتہ نہیں ہے کون سا لمحہ موت کا ہوگا۔ وہ ہم سے، ہماری زندگی سے بہت قریب ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، لیکن مولا حکم کریں کہ تم موت سے آگے بڑھ جاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے۔ مطلب کیا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے موت سے آگے بڑھ جاؤ، یعنی مر کے بھی زندہ ہو جاؤ۔ موت تمہارے فنا کا ذریعہ نہ بنے، موت تمہارے فراموشی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ایسا کردار پیش کر جاؤ، ایسے اعمال انجام دے جاؤ کہ تم مر بھی جاؤ مگر لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو، تم مر بھی جاؤ مگر تمہیں مردہ نہ کہا جائے، زندہ کہا جائے۔
تمہیں زندہ کہا جائے، اور وہ ہے کیا؟ زندگی ہے کیا چیز؟ عمل انسان کو زندہ رکھتا ہے، کردار سے انسان زندہ رہا کرتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر انسان کے اعمال اور کردار عظیم ہوتے ہیں تو موت سے آگے بڑھا ہوتا ہے، یعنی موت اس کے فنا اور مر جانے کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ موت ہی اس کی زندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ وہ زندہ تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو سینکڑوں برس پہلے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مگر وہ آج بھی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کے پاؤں کی خاک بھی ہو جانے کو فخر سمجھتے ہیں، ان کے مزار پر حاضری دے کر کے اپنی عزت سمجھتے ہیں، ان کے مزاروں پر جا کے ان سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج بھی ان کی فیاضی ویسے ہی ہے کہ ان کے در پہ جائے تو وہ ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ یقین کیجئے یہ موضوع تو عظیم ہے، بڑا ہے، لیکن میں صرف اتنی بات کہوں کہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے کر کے زندہ ہو جاتے ہیں وہ یقیناً ہماری بات کو، ہماری سلام کو سنتے ہیں، ہماری حاجتوں کو بھی سنتے ہیں، اور وہ دے بھی دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ موضوع بہت ہی پیچیدہ بھی ہے، عظیم بھی ہے، لیکن پیچیدہ بنانے سے پیچیدہ بنتا، ورنہ حقیقت میں ہے نہیں۔ دیتا اللہ ہی ہے، یقین کیجیے سب کچھ دیتا اللہ ہی ہے، لیکن دیتا اللہ ہے واسطوں سے، ذریعوں سے دیتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے دیتا، ورنہ دنیا میں آدمی کام ہی نہ کرے، دینے والا اللہ، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، نہیں، کام کو آدمی کو واسطہ بنانا پڑتا ہے، محنت کو۔ پیٹ ہے تو اللہ نے ہاتھ دیا ہے پیٹ تک لقمے کو جانے کو، منہ تک پہنچانے کو، پھر دانتوں کو ذریعہ بنایا ہے اس کو اس لائق بنانا کہ وہ پیٹ میں جا کر کے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ سارے عقلیں دی ہیں کہ ایسی چیز پیٹ میں نہ جائے جو نقصان دے، ہر چیز کو واسطہ بنایا ہے پروردگار عالم نے، ان واسطوں سے وہ چیز جاتی ہے، اور جتنا اچھا واسطہ ہو تو ان واسطوں کا خیال کیا جائے تو یقیناً انسان محفوظ بھی رہتا ہے تکالیف سے۔ اب دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ میں اللہ کے اچھے بندے کون ہیں؟ مما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں ہوتے ہیں کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ لے کر کے رکھ نہیں لیتے، بلکہ اپنے رب کی راہ میں اس کو دیتے ہیں۔ اور جو مر کے زندہ ہوتے ہیں انہیں کیا کہا تھا؟ شہید۔ اللہ نے کہا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو ہماری راہ میں مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہیں، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گئے ہیں۔ اور اسی میں کہتا ہے اللہ کی، اور انہیں اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے، اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کیا ہے کہ جنہیں اللہ کے پاس سے رزق ملتا ہے اچھے وہ ہوتے ہیں جو لے کر کے اپنے ہی لیے نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو جو راہ خدا میں شہید ہو گئے، اللہ کے پاس انہیں مل رہا ہے، تو جو ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں یقیناً جب ان کو واسطہ بناتے ہیں تو جو اللہ کے پاس سے انہیں ملا ہے یقینی طور پر وہ مانگنے والوں کو بھی عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ عطا کرتے ہیں۔ ہر چیز کو قرآن نے بتایا ہے، پڑھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ تم بادروا آجالکم بِاعمالکم، اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے موت پر سبقت حاصل کرو، موت سے آگے بڑھ جاؤ، یعنی تم زندہ بن جاؤ عمل کے ذریعے سے۔ ہمیں اسے اعمال کو انجام دینا، کیا ہم اپنی زندگی میں سوچیں گے نہیں کہ زندگی کا جب انجام پتہ نہیں ہے کہ کس لمحے ختم ہو جانے والا ہے، تو آخر میری شام ہوتے ہوئے کتنے اعمال چھوٹ گئے، کیوں اس کا حساب کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اس کا حساب کریں کہ آخر میرے یہ اعمال کیوں رہ گئے ہیں اور اس کو کل کے لیے کیوں ٹالیں۔ اسی وقت فوراً ادا کر لینا۔ ہو سکتا ہے انسان سے ایک نماز قضا ہو گئی ہو، لیکن قضا ہوتے ہی پتہ تو چلا کہ قضا ہو گئی، تو اب اس کو ٹالیں کیوں؟ اسی وقت کیوں نہیں آدمی اس کی
قضا کر لیتا ہے؟ کسے پتہ ہے کہ اگلا لمحہ ادا کرنے کے لیے مجھے ملے گا، اگلا دن مجھے ملے گا، اور پھر ہم بوجھ بن کے جائیں دوسروں کے لیے، حتیٰ کہ بے عملی کی بنیاد پر خود قبر میں بھی بوجھ نہ بن جائیں، زمین پہ بھی بوجھ نہ بنے، زندہ رہ کر کے زمین کے بوجھ نہ بنے۔ ہمیں چاہیے کہ اعمال کو انجام دیتے رہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ تقوی الہ اختیار کرو، اور دوسرا حکم یہ کہ اپنی موت پر عمل کے ذریعے سے سبقت حاصل کرو، آگے بڑھ جاؤ۔ تیسرا جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں وَابْتَاءُ مَا يَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ، جو چیزیں تم سے نکل جانے والی ہیں، جو تمہارے پاس رہنے والی نہیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے وہ چیزیں خرید لو جو باقی رہنے والی ہیں تمہارے لیے۔ واضح ترین بھی جملہ ہے اور دعوت فکر دینے والا بھی۔ میں محنت و مشقت کر کے مسلسل چیزوں کو جمع کرتا رہوں اور اسے دل سے لگائے رہوں کہ میں نے یہ خون پسینہ بہا کر کے حاصل کیا ہے، کیا مجھے ایک لمحہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جس کو میں نے خون پسینے سے جمع کیا ہے یہ میرے لیے رہ نہیں جائے گی، یہ میرے لیے نہیں رہ جائے گی، اور نہ میں اس کے لیے رہ جاؤں گا۔ مجھے موت آ جائے گی اور یہ دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ جتنی چیزیں میرے پاس رہنے والی نہیں ہیں، میں اسے لے کر کے اپنی منزل تک نہیں جا سکتا ہوں، امام فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے تم ان چیزوں کو خرید لو جو تمہارے پاس باقی رہنے والی ہیں، تمہارے پاس رہیں گی۔ یعنی دنیا سے آخرت کو خریدنا، دنیا سے آخرت کو خریدنا۔ دنیا سے آخرت خریدنے کا مطلب میں پھر ایک مرتبہ واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ زندگی کے اصول کو اور مذہب کے قوانین کو اور مذہب کی تعلیم کو سمجھیں۔ میرے اتنی باتوں سے جو پہلا معنی اور مفہوم عام طور پر ذہنوں تک پہنچتا ہے وہ یہی کہ بس ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خالی لٹا دیں، اور میں کل کے لیے کچھ سوچی نو آج سب کچھ میں دے دوں، میرے پاس کوئی چیز رہ نہ جائے، میں اپنے بچوں کے بارے میں سوچوں، اپنے گھر کے بارے میں نہ سوچوں، کسی چیز کے بارے میں مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس جو ملا اس کو دے دیا۔ یہی معنی ذہن میں آتا ہے پہلے مرحلے میں۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب ہمیں جو درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی راہ ہی میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ جو اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، اس کے اچھے رکھ رکھاؤ کے لیے انسان محنت کر کے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ یقینی معنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اسی کمائی سے اپنے بچے کو بہترین اور اچھی تعلیم دی، کہ اگرچہ یہ خود بہترین اور اچھی تعلیم کا معیار ایک دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ایک میری فکر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، اور ایک دین اور مذہب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ہم نے تعلیم کو دنیا اور دین میں تقسیم کر دیا ہے کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے۔ دینی تعلیم کو ہم نے صرف قرآن پڑھنے کو، یا آج کے عام معنی میں سمجھیں تو مولوی بن جانے کو کہتے ہیں، اور اگر کوئی لائق تعریف تعلیم ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نے دنیاوی تعلیم کہہ دیا کہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، سائنٹسٹ بن گیا مثلا۔ یہ دنیاوی تعلیم کس نے تقسیم کی ہے اس کو؟ کہاں مذہب نے کہا کہ یہ دنیا کی تعلیم ہے؟ کیا اگر اسلامی حکومت ہو تو اس میں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اس میں تاجر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں جو مدینے میں یونیورسٹی اور دانشگاہ بنائے، اس میں دنیاوی تعلیم کا شعبہ کوئی الگ قائم کیا تھا، دینی تعلیم کا کوئی شعبہ ایک الگ قائم کیا تھا،
نہیں، آپ نے دانشگاہ بنائی تھی، نہ دنیاوی نہ دینی کے نام سے نہیں، دانشگاہ جس میں ہر علم کو پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ امام اپنے عمل سے بتانا چاہتے ہیں ہر علم دینی ہے، فکر دنیاوی ہو جاتی ہے، اس علم سے دنیا کمانے لگتا ہے آدمی اور سمجھتا ہے کہ یہی مقصد، اس لیے سرکار مولا کائنات مسلسل جو دنیا کی مذمت کرتے ہیں تو اس مذمت کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنا منزل مقصود نہ بناؤ، دنیا ہی کو اپنا مطلوب نہ بناؤ، دنیا کو راستہ بناؤ آخرت کا۔ تو اگر بہترین تربیت اپنے بچوں کی کرتا ہے آدمی، بہترین تعلیم انسان اپنے بچوں کو دیتا ہے، اپنی محنت ان کے اوپر خرچ کر رہا ہے کہ خرچ کرنا چاہیے، القادُ لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، سرکار نبی کریم نے فرمایا کہ جو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی مثال ایسی جیسے راہ خدا میں وہ جہاد کر رہا ہو، اس کا خون، اس کے محنت کے نتیجے میں آنے والا پسینہ راہ خدا میں زخم کھا کر کے جو جسم سے خون کے قطرات نکلتے ہیں اسی کے برابر ہے۔ اس لیے ہم نے ذہنی طور سے جو دین دنیا کو تقسیم کر لیا ہے تو ہمیں خود مذہبی تعلیم سے قریب آنا چاہیے۔ تو امام فرمائے وَابْتَاعُ مَا يَبْقَ لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمْ، جو تم سے زائل ہو جانے والی چیزیں، تمہارے پاس رہنے والی نہیں ہیں، اگر رہ بھی جائیں گے تم نہیں رہ جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ تم رہ جاؤ مگر وہ چیز تمہارے پاس نہ رہ جائے، ضائع ہو جاتی ہیں چیزیں، اور ہو سکتا ہے کہ آدمی مر جائے، دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی تو بھی ضائع ہو جائے گی، لیکن جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے وہ کیسے ہی خرچ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عزیزو دوستو، سرکار مولا کائنات کے قول پر غور کریں، فکر کریں، اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ علی 1400 برس پہلے سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ تقوی الہی اختیار کرو اور اپنے عمل کے ذریعے سے موت پر سبقت حاصل کر لو، اور جو چیزیں تمہارے پاس رہ جانے والی نہیں ہیں ان چیزوں کو خرید لو جو چیزیں تمہارے لیے باقی رہ جانے والی ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے باقی رہ جانے والی ہیں۔ میں پھر ایک مرتبہ کہوں گا کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ اذا مات الرجل انقطع عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی بھی ہوتے ہیں، ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ مر جانے کے بعد اس کی وجہ سے اس کے عمل کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور ان میں سے اولاد صالح ہے۔ اگر انسان نے اپنی زندگی میں اچھے اولاد کی تربیت کر کے اچھے اولاد کو چھوڑ کے جاتا ہے تو جتنے بھی وہ اچھے اعمال کرے گا اس کا اعمال کو، چونکہ تربیت آپ کی تھی، اس کی بنیاد پر اس کے اعمال کے اثرات آپ تک بھی پہنچیں گے، اور گویا وہ آپ کے عمل کا تسلسل ہے اور اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایسے ہی اگر انسان کوئی خیر جاریہ کر دیتا ہے، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یتیم پال دیے ہیں، یتیموں کے لیے کوئی درسگاہ بنا دی، مثلا اس طرح کی جتنی بھی ہوتی ہیں جس کو خیر جاریہ کہا جائے، بنا دے، جہاں پانی کا انتظام نہ ہو، عمومی طور پر جو ہے لوگوں کے لیے پانی کی سبیل کر دی ہے، تو یقیناً یہ خیر جاریہ وہ چیزیں جب تک باقی رہیں گی اور اس سے استفادہ ہوتا رہے گا، مسجد میں لوگ آتے رہیں گے، مدرسے میں بچے پڑھتے رہیں گے، پانی سے لوگ پیاس بجھاتے رہیں گے، مر جانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گی، عمل کا دروازہ کھول کے جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جو چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں ان کے ذریعے سے ان چیزوں کو خرید لو جو تمہارے لیے باقی رہنے والی ہیں۔ اور پھر فوراً فرماتے ہیں امام چوتھے جملے میں کہ وَتَرَحَّلُوا فَقَدْ جُدَّ بِكُمْ، اور تم کوچ کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی، روانہ ہو بلکہ تیار ہونے کے لفظ ترحلوا، کوچ کرو، اس لیے کہ یہ بالکل حقیقی طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کہ تمہیں کوچ کرنا ہے، مذہب کی بات نہیں ہے۔ جو مذہب کو نہیں مانتا وہ بھی جانتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ مرنا ہے، کوئی مذہب کو مانے یا نہ مانے،
موت سے انکار نہیں کرتا، مرنا ہے، ہاں ٹھیک، موت کے بعد کے بارے میں جو ہے اس کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے، مٹی سے پیدا ہوا مٹی ہو جائیں گے اور کیا، کچھ نہیں۔ دوسرے کو نہیں، مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کے ذریعے سے ہمیں ایک اور زندگی گزارنی ہے، ایک منزل تک جانا ہے، جو ہاں ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، وہ الگ مسائل ہیں۔ اور یہ میں منزلیں تو کہہ دوں کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں ایک شخص نے آ کر کے یہی بات کہی تھی، ہم مٹی سے پیدا ہو مٹی میں چلے جائیں گے۔ تو امام نے اس کو عقلی، چونکہ وہ عقیدہ ہی قرآن حدیث کسی پہ عقیدہ ہی نہیں ہے، تو قرآن سے تھوڑا آیات سنائیں گے اور نہ حدیث سنائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، تم سوچو، جو تم کہہ رہے ہو کہ مٹی سے پیدا ہو مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، تو تم نے جو سمجھا وہ کیا، اچھا برا، اور میں نے برائی نہیں کی، صرف اچھائی کی، تو تم نے چاہے پوری زندگی برائی کی اور میں نے چاہے پوری زندگی اچھائی کی ہو، مرنے کے بعد دونوں برابر رہیں گے، نہ تمہاری برائی کا برا نتیجہ آئے گا، نہ میرے اچھائی کا کوئی اچھا نتیجہ آئے گا، دونوں برابر تمہارے عقیدے کو مان لیں تو۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو، یعنی اگر میں اچھا کر رہا ہوں کسی ڈر سے بھی، تو میرے اچھا کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد چونکہ تمہاری بات صحیح نکلی، تو میرے اور تم میں کوئی فرق نہیں ہوا، تم بھی مٹی ہو گئے، میں بھی مٹی ہو گیا، تم برا کر کے مٹی ہو گئے، میں اچھا کر کے مٹی ہو گیا، مگر نتیجہ تو دونوں کو برابر رہنا۔ لیکن اگر ہمارا کہا ہوا صحیح نکلے کہ نہیں، مرنے کے بعد انجام ہے، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، تو بتاؤ وہاں نقصان میں کون ہوگا؟ نقصان میں کون ہوگا؟ ایسی جگہ کیا عقل یہ نہیں کہتی کہ نہیں بھئی یہ کر لینا چاہیے، کہ اگر واقعاً وہی صحیح نکلا تو کم سے کم ہم نقصان سے بچ جائیں، نقصان سے بچ جائیں۔ آدمی جو جا رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے سردی ہوگی یا گرمی ہوگی، دونوں طرح کے لباس رکھ لیے، اس کے عقل کا دونوں طرح کے رکھ لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم یہ استعمال کر لیں گے۔ آدمی جہاں شک ہو تو شک کی بنیاد پر بھی انسان کو، اگر شک ہو تب بھی شک کی بنیاد پر عقل یہی کہتی ہے کہ نہیں یہ بھی کر لینا چاہیے تاکہ ہم کسی برے انجام سے محفوظ رہیں۔ تمام فرماتے ہیں کہ ترحلوا کرو، کوچ کرنا ہے بھائی، نکلو، تو یہ بالکل یقینی آواز دی جا چکی ہے، یہ بالکل طے شدہ ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے کہ مرنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَضَلَّكُمْ۔ امام فرماتے ہیں کہ موت کے لیے آمادہ ہو بھائی، موت کے لیے آمادہ ہو، جیسے کہتے ہیں امتحان کے لیے تیاری کرو بھائی، امتحان قریب ہے، اس کے لیے تیاری کرو، موت کے لیے آمادہ ہو، تاکہ موت ایک خوف نہ بنے، موت کا ایک ڈر نہ ہو۔ جیسے امتحان کی تیاری ہوتی ہے تو امتحان کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، آدمی اطمینان سے، ایسے ہی اگر موت کے لیے آدمی تیار ہوگا تو موت کبھی ڈر اور خوف نہیں ہوگی، موت کے لیے تیار ہیں، جس لمحے جہاں بھی آ جائے، جیسے بھی آ جائے ہم آمادہ ہیں۔ آمادگی کیسے ہو سکتی ہے؟ آمادگی جیسے امتحان کے لیے آدمی کرتا ہے کہ پتہ ہے کہ مجھے کس سبجیکٹ اور کس مضمون سے متعلق امتحان دینا، اس کی تیاری کرتا، اور تیاری کر کے جب مطمئن ہوتا تیار رہتا ہے کہ جب چاہے امتحان ہو جائے۔ ایسے ہی اگر انسان کو موت کی تیاری کرنی تو انجام جب تک اسے پتہ نہیں ہوگا، ایک عقیدہ نہیں ہوگا، قیامت کا عقیدہ نہیں ہوگا، آخرت کا عقیدہ نہیں ہوگا، تیاری کیا کرے گا وہ؟ اس کے لیے تو تیار ہوگا آخرت کے لیے، تو چاہے موت جس وقت بھی آ جائے گا، اطمینان ہوگا، سکون کی سانس وہ لیتا رہے گا۔ فرمایا کہ وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَضَلَّكُمْ۔ امام فرماتے ہیں کہ موت کا سایہ تمہارے اوپر ہے، جیسے ہم دھوپ میں ہوں اور بادل آ جائے، سایہ اس کا ہمارے اوپر آ جائے تو آدمی کا سکون ہوتا ہے، دھوپ کی وجہ سے سکون، بلکہ اس کا انتظار بھی کرتا ہے۔ موت کا سایہ تمہارے اوپر ہے تو کیوں نہیں سکون کا سانس لیتے ہو؟ آمادگی کی بنیاد پر آمادہ ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ موت سائے کے طریقے سے، بلکہ اس کا سایہ تمہارے اوپر ہر لمحے ہے، تمہیں چاہیے کہ اس موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَاسْتَعِدُّوا لِلْمَوْتِ فَقَدْ أَضَلَّكُمْ، سایہ اپنا پھیلا دیا تمہارے اوپر موت نے، بلکہ پھیلائے ہوئے ہے، اس لیے تم اپنے اندر آمادگی پیدا کر لو موت کے لیے۔
کونوا قوما سیح بہم فانتبہوا، تمہیں وہ قوم بننا چاہیے جس قوم کا چیخ کر کے بیدار کر دیا گیا ہو۔ جیسے کبھی کسی قافلے میں ہو اور قافلہ سالار آپ کو لے کے جا رہا کہیں آرام کرنے کے لیے، ٹھہرایا، سو گئے، آرام کرنے کے لیے سب لیٹ گئے، سو گئے۔ ایک مرتبہ وہ قافلہ سالار اٹھتا ہے اور چیخ کر کے سب کو بیدار کرتا ہے کہ آمادگی کا وقت آ گیا، تیار ہونے کا، کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو سارے کے سارے اس آواز کو سن کر کے جاگ جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تم وہ قوم بنو جس قوم کو چیخ کر کے جگا دیا گیا ہے اور وہ جاگ گئے ہیں، لہذا تمہیں جاگتے رہنا چاہیے، غفلت میں نہ رہو۔ ہمیں جگا دیا گیا کہ موت بالکل ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے، تو ہم تیار ہو جائیں، اس موت کے لیے تیار ہوں۔ یعنی اب تیار ہونے کا مطلب ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں للہیت ہو، یعنی ہمیں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم حتیٰ کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اپنی صحت اور سلامتی اور اپنی بقا کے لیے، پروردگار تیری رضا کے لیے کھا رہے ہیں، اس غم میں چھوڑ نہ دیں کہ مرنا ہے۔ مثلا ہم کسی کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے معبود، جب تک جان میں جان ہے تیرا حکم ہے کہ تیری امانت میں خیانت نہ ہونے پہلے ادا کر رہے ہیں۔ للہیت ہر چیز میں پیدا ہو جائے، جب للہیت پیدا ہو جائے گی، یہ آمادگی ہوتی ہے معبود جس لمحے تیری دعوت آ جائے گی ہم بالکل تیار ہیں، اور جب تک دعوت نہیں آئی ہے ہم صرف اور صرف تیری ذات کے لیے، تیری رضا کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے۔ ابھی جان میں جان ہے اور میری ذمہ داریاں، میں محنت کر رہا ہوں پروردگار تیری رضا کے لیے، اس لیے تو نے تمام اسباب فراہم کر دیے ہیں، قوت اور طاقت موجود ہے، اور تو نے محنت کرنے کے لیے کہا کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کہ محنت کرنی ہے، پورا اس کا کرنا اللہ کی ذات کا کام ہے، لہٰذا ہم محنت کر رہے ہیں۔ اس میں للہیت پیدا ہو، آدمی مطمئن رہے گا، اور فکر نہیں کہ کل میں جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا کون ہوگا۔ بھئی جب ہم تھے تو ہمارا کون تھا، ٹھیک، ہمارا کتنی دنوں تک، کتنی دیر تک ہمارا کوئی تھا، وہی اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جب اللہ کی ذات ہے تو ہم نہیں رہیں گے، اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم وہ قوم بنو جس قوم کو چیخ کر کے جگا دیا گیا ہے، آواز دے کر کے، صدا دے کر کے، بلند آواز میں جگا دیا گا، فانتبہوا، اور وہ قوم جاگی، تو تم وہ قوم بنو جاگی ہوئی، ہماری آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے۔ وَعَمِلُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ فَاسْتَبْدَلُوا، اور انہیں نے عمل کیا اس طرح سے، عمل ایسے کیا کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، وہ ایسا کام کر رہے ہیں یہ دنیا ہمارا گھر نہیں۔ میں اس کی مثال دوں تو بہت واضح ہو جائے گی۔ جیسے مثلا قافلہ سالار نے لے جا کر کے ایک مسافر خانے میں، ہوٹل میں ٹھہرا دیا، اب وہاں آدمی جو بھی کام کرے گا اپنے سفر سے متعلق کام کرے گا، اس گھر کو نہیں سجائے گا، اس گھر کی تعمیر میں نہیں لگے گا، یعنی جہاں ٹھہرا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بنائے گا، بگاڑے گا نہیں، بلکہ جو کچھ کرے گا وہ اپنے اگلے سفر کے، جتنا منزل تک پہنچنے کے لیے جو ضروریات ہیں اس کو، وہاں ٹھہرا ہوا ہے پانی رکھے گا مثلا کہ بھئی اب اتنے دیر کا سفر ہے، اس میں پانی، کھانے کا انتظام کرے گا کہ بھئی اتنے دور کا سفر ہے یہ چیز ہونی چاہیے، کپڑے لتے کا اہتمام کرے گا کہ اتنے میں ہم فلاں چیز کی ضرورت ہے، یعنی جتنی چیزیں اس سفر میں کام آنے والی ہیں ان چیزوں کا اہتمام کرے گا۔ گھر کو جس جگہ ٹھہرا تھا وہاں مزدور بلا کر کے اس کی تعمیر نہیں کرنا شروع کر دے گا، اس کا پلاسٹر نہیں کرنا شروع کر دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یقین ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں، مجھے اپنے سفر سے متعلق کام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی امام فرماتے ہیں
کہ جب جا کر کے ان کو یہ آگاہی ہوئی، سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، تو وہ دنیا کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، دنیا سے آخرت کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا محنت کر رہے ہیں تاکہ صحت و سلامتی ہو، تو ہم اللہ کی عبادت کریں اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں۔ گھر کو اگر مرمت بھی کر رہے ہیں تو کہیں ہماری سلامتی کو خطرہ نہ ہو، اس لیے ہم اس کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی امانت، جتنی چیزیں اس میں للہیت پیدا ہو جائے گی اور سمجھے گا کہ یہ میرا کام دنیا کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا سے آخرت کے لیے میں کر رہا ہوں، اور یہ میری ضرورت ہے لہٰذا میں کر رہا ہوں۔ وَعَلِمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ لَهُمْ بِدَارٍ، جان گئے کہ یہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے، فَاسْتَبْدَلُوا، لہٰذا انہیں نے اس گھر کو آخرت سے تبدیل کر لیا، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں وہ آخرت کے لیے کرنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلَقْكُمْ عَبَثًا، اللہ نے تمہیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ خدا کہتا ہے کیا کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ تو جس کام کے لیے پیدا ہو کام، اور جس کے لیے پیدا کیا وہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ وَلَمْ يَتْرُكُكُمْ سُدًى، اور یوں تم کو بے سہارا چھوڑ بھی نہیں دیا ہے، یوں بیکار چھوڑ بھی نہیں دیا ہے، نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ یقیناً جب نظر رکھے ہوئے ہے تو اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ میں نے سرکار مولا کائنات کے اس خطبے کے اتنے حصے کو نقل کیا، مگر آج ایک خصوصیت سے بات کہی گئی کہ کسی نے چاہا ہے کہ اس کے مرحوم کے لیے اس بیان کو اصالہ ثواب کا ذریعہ قرار دے دیا جائے، لہٰذا میں صرف اتنی ہی بات میں آخری چند کلمات میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ذکر خیر اصالہ ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر اچھی باتیں کی جاتی ہیں اور کسی پر اثر کر جائیں تو جس کے نام سے اور جس کے لیے نیت سے یہ بات کہی گئی، یقیناً اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ جتنے دلوں پر بات اثر کرے گی یقیناً اس کا ثواب ملے گا، اور اس کی وجہ سے بات کہنے کا موقع ملا ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، یقیناً اس کو ملے گا۔ اس لیے ہم اصالہ ثواب کہتے ہیں، اللہ نے اصالہ ثواب کا ذریعہ کھول رکھا ہے۔ مگر میں اسی سے کہنا چاہوں گا، اس قبر کی منزل میں جانے سے پہلے جو ہے ہمیں سوچنا چاہیے موت آنے والی ہے، تو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے خدا نہ کرے بگڑ نہ جائے اس کا خوف ہونا چاہیے۔ اور جن کے یہاں کتاب کربلا موجود ہو، کتاب کربلا موجود ہو، یقیناً وہ سمجھتا ہے کہ خیر کے لیے موت کا آ جانا بھی اور موت پر پڑ جانا بھی یقیناً وہ زندگی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ آئیے دیکھیں کربلا میں ہم اپنے مر جانے والوں کو نہیں روتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی معنوں میں وہ ہمیں یاد آتے ہیں جنہیں رونے کا حق تھا مگر انہیں رونے نہیں دیا گیا۔ ایک بیٹی کو اپنے باپ پر بہت رونے کا حق ہوتا ہے، ایک بہن کو اپنے بھائی پر رونے کا حق ہوتا ہے، یقیناً رشتہ دار کو رشتہ دار پر رونے کا حق ہوتا ہے۔ یہ آپ کربلا میں دیکھیں، کربلا کتاب کھلی ہوئی موجود ہے۔ کب ہم اپنوں کو روئیں گے؟ ہمیں رونا چاہیے سکینہ پر پڑنے والی مصیبتوں کو۔ وہ بیٹی جو بیٹی ایسی ہے کہ باپ کو بھی سکون نہیں ملتا ہے جب تک سکینہ قریب نہ ہو، اور بیٹی کو بھی نیند نہیں آتی ہے جب تک باپ کا سینہ نہ مل جائے۔ آپ سوچیں اگر اس باپ کا قتل ہو گیا ہو، وہ بیٹی کتنی پریشان ہوگی، کس قدر پریشان ہوگی، کتنا روئی ہوگی۔ لیکن یہی تو ظلم ہے کہ اگر وہ رونا بھی چاہتی ہے تو تماچے مارے جاتے ہیں، اسے تماچے مارے جاتے ہیں۔ وہ بیٹی آخر رات کے سناٹے میں اپنے بابا کو تلاش کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچ جاتی، صدا دیتی ہے، آواز آتی ہے، الیہ الیہ سکینہ میری طرف آ جا، میری لاڈلی میری طرف آ جا۔ پہنچ جاتی ہیں سکینہ، وہ بیٹی ہی تھی جس نے باپ کی خوشبو معلوم کر لی اور جا کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ لیکن تلاش کرتی ہوئی جب پھوپھی پہنچتی ہیں اور دیکھا ہے کہ سینے پر سونے والی بیٹی اپنے باپ تک پہنچ گئی ہے، چاہا کہ ایک مرتبہ بیٹی کو سکون سے اٹھائیں، شاید ایک مرتبہ آواز آئی ہوگی، بہنا تھوڑی دیر کے لیے سونے تو بڑی اذیت اٹھا کر کے آئی۔ آپ سوچیں وہ بہن بھی
آخر اس وقت کتنا گریہ کی ہوگی، مگر بہن کو بھائی کی وصیت ہے میرے بچوں کا خیال کرنا، لہٰذا خیال کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے جناب زینب کو ہم نے اس سفر میں روتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ اب وہی جو ہے محافظ ہیں، وہی خیال کرنے والی ہیں۔ اگر وہ رونا شروع کر دیں گی، وہ گریہ کر دیں گی تو سارے جتنے ساتھ میں رونا شروع کریں گے۔ لیکن بہرحال وہ بھی ایک خاتون ہی تو ہیں، اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے وصیتوں پہ عمل کیا ہے، بچوں کو بچایا اور حفاظت سے مدینے پہنچا دیا۔ مگر جب مدینے پہنچ کر کے اپنے گھر پہنچتی ہیں اور اپنے بچوں کے خالی بستر کو دیکھا، ایک مرتبہ ماں کا دل بھر آیا، چیخ کے روئی ہیں، عبداللہ ہم نے بچوں کو کربلا میں بھائی پہ نثار کر دیا۔ یقیناً ماں کو رات میں سوتے وقت بچے بہت یاد آتے ہیں، اسی لیے بستر کو خالی دیکھ کر کے زینب نے شاید اتنا رویا ہوگا جتنا کربلا میں کہیں نہیں روئی تھیں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔